بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پری ارسٹ بیل کے حوالے سے کچھ معاملات تھے۔ پری ارسٹ کا فیصلہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ پری ارسٹ بیل ہمیشہ ایک سیشن جج کے پاس یا بعض صورتوں میں ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں اپلائی کی جاتی ہے، اور ایک جج لوگوں کے حقوق، قانون کی حکمرانی اور معاشرے کے اندر انصاف کا محافظ ہوتا ہے۔ انصاف کے مقدس فرض کی ادائیگی کے دوران ایک جج قانون کے احکامات کا پابند ہوتا ہے۔ پاکستان کی کورٹس آف لا ہیں، اور وہ بطور جج اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے قانون کے ہاتھوں سے بندھا ہوا ہے، قانون کے احکامات کو ماننے کا پابند ہے۔ کسی بھی منفرد طریقہ کار کو اپناتے ہوئے وہ کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں لا سکتا، اپنے انداز کو سامنے نہیں رکھ سکتا، صرف قانون کو سامنے رکھے گا۔ اور اگر قانون بعض جگہوں پہ ایمبیگوٹی کریٹ کر رہا ہے یا بعض صورتحال ایسے ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کے معاملے کی سمجھ نہیں آتی ہے، تو اعلیٰ عدلیہ کی پریسیڈنٹس کی روشنی میں جو انٹرپریٹیشن اس قانون کی گئی ہے، اس کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ایک جج اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے، اور پری ارسٹ بیل میں اندر سیکشن 498 مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 واضح کرتا ہے کہ ایک جج قانون کے احکامات کا پابند ہے، اور کسی منفرد طریقہ کار کو وہ پری ارسٹ بیل کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنا نہیں سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی پی ایل جے 2012 سی آر سی پیج ہے 803 کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ پری ارسٹ بیل ایک غیر معمولی داد رسی ہے۔ ایک ایسی غیر معمولی داد رسی ہے جو صرف غیر معمولی حالات و واقعات میں ہی گرانٹ کی جا سکتی ہے، اور پری ارسٹ بیل کے لیول کے اوپر جو سکوپ ہے وہ نیرو سکوپ اور لمیٹڈ سکوپ ہے۔ ڈیپر اپریسیشن آف ایویڈنس، گہری جانچ کسی بھی شہادت کی، قانون اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پری ارسٹ بیل کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک جج کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو صفحہ مثل پر جو کریمینیٹنگ میٹیریل ہے، جو سٹوری پروسیکیوشن پیش کر رہی ہے، آیا اس سے جرم بنتا ہے یا جرم نہیں بنتا۔ اگر جرم بنتا ہے تو پھر پری ارسٹ بیل ایک ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے جو صرف ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز میں گرانٹ کیا جاتا ہے، گرانٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات واضح کی گئی تھی 2012 وائی ایل آر پیج ہے 2913، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا پی ایل جے 2012 سی آر سی پیج ہے 15 کے اندر، اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ ایک جرم کا ارتکاب کرنے کے فوری بعد ایک ملزم فوری طور پر انٹرم بیل لیتا ہے اور پری ارسٹ بیل کی کنفرمیشن میں آ جاتا ہے۔ تو پری ارسٹ بیل چونکہ
ایک ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے جو ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز میں ہی گرانٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ قدر نہیں۔ ابتدائی سٹیج کے اوپر ہی کسی بھی ملزم کی پری اریسٹ بیل گرانٹ کر دینا، جبکہ جرم کا سرزد ہونا یا جرم کا سرزد ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملزم کا کوئی تعلق بنتا ہے، اور پری اریسٹ بیل کو گرانٹ کر دینا گویا ایسے ہے جیسے تفتیش کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی پی ایل جے 2012 سی آر سی پیج ہے 311 کے اندر، این ایل آر 2011 کرمنل ڈائجسٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور پیج ہے 276 کے اندر۔ ابتدا میں ہی یہ جانتے ہوئے کہ جرم کا ارتکاب ہوا اور جرم کے ساتھ اس ملزم کا پراما فشائی تعلق بنتا ہے، باقی باتیں بعد میں آئیں گی۔ اگر پری اریسٹ بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے تو تفتیش کس چیز کی؟ تفتیش تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اور تفتیش کا گلا ابتدا میں ہی گھونٹ دیا گیا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے پی ایل جے 2011 سی آر سی پیج 60 ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پری اریسٹ بیل میں ہمیشہ اس کوشچن کا تعین کیا جائے گا کہ کیا جرم سرزد ہوا ہے، جرم کے ساتھ اس ملزم کا تعلق بنتا ہے۔ بیان استغاثہ جو ہے اور جرم کی نوعیت کیا کہتی ہے، ملزم کے خلاف کرمینیٹنگ مٹیریل کتنا ہے، ملزم کے ساتھ کون سا اسپیسیفک رول ایٹریبیوٹ کیا گیا ہے، جرم کا انداز کیا تھا، جرم کا طریقہ کار کیا تھا، اور صفحہ مثل پر کیا کیا کرمینیٹنگ مٹیریل ہے جو اس جرم کے ساتھ اس ملزم کو جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ پری اریسٹ بیل کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میلا فائدی سے بچانا ایک ملزم کو، کہ اس کی عزت داغدار نہ ہو جائے، گرفتاری کا اس کو ڈر ہے اور وہ فوری طور پر استغاثہ اور پولیس کی میلا فائدی کو ثابت کر کے پری اریسٹ بیل لے لے۔ اس کے علاوہ بنیادی طور پر بنیادی شرط پری اریسٹ بیل کی صرف ایک ہی ہے، دیٹ از دا میلا فائدی آن دا پارٹ آف پروسیکیوشن اینڈ پولیس، بدنیتی کو ثابت کرنا ہے، ادروائز نہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2012 وائی ایل آر پیج ہے 1432 کے اندر، اور 2012 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1877، لاہور ہائی کورٹ میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک ملزم پری اریسٹ بیل اس گراؤنڈ پہ لینے آ جاتا ہے کہ استغاثہ اور پولیس ملی بھگت کر کے اس ملزم کی عزت کو داغدار کرنے کے در پہ ہیں، اور اس کو گرفتاری کا فوری ایمیننٹ فیئر ہے، ڈر ہے، اگر وہ گرفتار ہو گیا تو اس کی عزت معاشرے میں ختم ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا کہ اسی بیل پٹیشن کے دورانیے میں کچھ واقعاتی معاملات سامنے آ جاتے ہیں، فیکٹ سے ریلیٹڈ، جس میں تحقیقات کا سوال ملوث آ جاتا ہے، فردر انکوائری کا میٹر آ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پری اریسٹ بیل میں کچھ ایسے فیکٹ سامنے آ جاتے ہیں جس میں مزید ابھی تحقیق باقی ہوتی ہے، تحقیق طلب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ شہادت طلب واقعات سامنے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی تحقیق طلب یا کسی بھی شہادت طلب واقعے کو پری اریسٹ بیل میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، قانون اس پہ قدغن لگا دیتا ہے۔ اس حوالے سے سیر حاصل جو بحث ہے
بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے سیر حاصل بحث سے، وہ ہے 2008 YLR پیج ہے 1544 کے اندر 2008 YLR پیج ہے 1544. اس ریفرنس کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا ایشو ریز ہو جاتا ہے پری اریسٹ بیل کے لیول کے اوپر، جو بھی بعد میں تعین ہونا ہے، ایسا فیکٹ بعد میں پتہ چلے گا، اس کو پری اریسٹ بیل کے لیول کے اوپر ڈسکس نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد پری اریسٹ بیل پہ جو عام طور پہ گراؤنڈ لی جاتی ہے وہ بیلا فائڈی آن دا پارٹ آف پروسیکیوشن اینڈ پولیس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ عزت داغدار ہو جائے گی ملزم کی. اس حوالے سے ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے، یاد رکھیے گا کہ پری اریسٹ بیل میں ملزم کا سوشل اکنامک سٹیٹس جو ہے وہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر اس ملزم نے جرم کیا ہے، جرم کے ساتھ اس کا لنک بن رہا ہے، دین پری اریسٹ بیل کے لیول کے اوپر ملزم کا سٹیٹس کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1995 PCRLJ پیج ہے 785 کے اندر. اس کے بعد پری اریسٹ بیل کے اسکوپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈسکس کیا گیا 2017 کے اندر، اور ایک فل بینچ نے واضح کیا کہ while deciding the pre-arrest bail, only tentative assessment of the material and fact available on the record was to be made and deeper appreciation is not allowed. صفحہ مثل پر جو میٹیریل موجود ہے، جو حقائق موجود ہیں، ان کی صرف ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوگا، سرسری جائزہ ہوگا، ڈیپر جائزہ نہیں لیا جائے گا، اور کسی بھی معاملے کی ڈیپر اپریسیشن یا مزید کھب کے کسی بات کے اوپر بحث کرنا قطعی صورت قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2017 SCMR پیش ہے 2060 میں اس بات کے اوپر ایک بڑی اچھی ڈیبیٹ ہمیں مل جاتی ہے. اس کے بعد ابھی 2-3 دن پہلے ایک PCRLJ کا جرنل پڑھتے ہوئے میرے سامنے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، جس میں یہ واضح کیا گیا، جج صاحبان نے یہ واضح کیا کہ پری اریسٹ بیل کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک جج کو صرف جو ریکارڈ پر میٹیریل ہے، جو فیکٹس اس کے سامنے ہیں، FIR ہے، بیان استغاثہ ہے، 161 کی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، پولیس انویسٹیگیشن کو بھی دیکھ سکتا ہے، اس کی صرف اور صرف ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوگی جو ریکارڈ پر ہے، جو میٹیریل ریکارڈ پر ہے. اور کسی بھی لیول کے اوپر کسی بھی فیکٹ کی یا کسی بھی میٹر کی ڈیپر اپریسیشن جو ہے وہ قانون اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے، اور قانون میں قدغن لگا دی گئی ہے کہ بھائی اس سے آگے ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ سے آگے نہیں جانا آپ نے. اور یہ بات واضح کی گئی تھی 2019 PCRLJ لاہور ہائی کورٹ نوٹ 4 ہے پیج 5 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا. انشاءاللہ پری اریسٹ بیل پہ مختلف جو آسپیکٹس ہیں اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ.